السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اثر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، اثر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، آگ میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، آگ میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا عرشو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا عرشو زمانے میں۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو شے سریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو شے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد عرض و معروف سے پہلے ہمراہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر حدیث درود و سلام نثار کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اہل سنت والجماعت ہر سال بھی، ہر ماہ بھی، ہر دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے ہیں۔ اور ہم اس کو عید میلاد النبی کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ کوئی آپ کو بھٹکانے کی یا برگلانے کی کوشش نہ کر سکے۔ عید اس کا لفظی مفہوم کیا ہے؟ یہاں کا خطاب سننے کے بعد ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھنے لگے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں تو تیسری عید کہاں سے نازل ہو گئی؟ اور دوسرا ہے میلاد۔ یہ دو لفظوں کے معنی آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ لفظ عید یہ ماخوذ ہے
عود سے، اور عود کا معنی آتا ہے کسی چیز کا بار بار ہونا، لفظی معنی۔ تو جو عید ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو ان دنوں کو عید ہم اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میں ہر سال بار بار لوٹتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو عید کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا ماننا ہے کہ شریعت میں دو عید ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ اور بات پھر وہی آ جاتی ہے، جب دو عید ہیں تو تیسری کہاں سے آ گئی؟ تو شرعی جو عید ہے وہ اسلام میں صرف دو ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اور جو کہتے ہیں کہ جب دو عیدیں ہیں تو تیسری عید کہاں سے آ گئی، اور اگر کوئی انسان تیسری عید منائے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو آئیے قرآن مقدس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قرآن کے الفاظ ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا، یہ ہمارے رب، یہ ہمارے اللہ، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ الفاظ کو غور کیجیے، قرآن کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت نازل ہو تو وہ دن بھی عید عرفی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی دن اللہ کی کوئی رحمت خاص نازل ہو تو اس کو عید کے طور پر منانا یہ ناجائز، حرام یا بدعت نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا تصور ہمیں قرآن مقدس نے دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اس کا تصور کیا ہے۔ بخاری شریف پڑھیے، جلد عقل ہے۔ ایک شخص جو کہ یہودی تھا، وہ آیا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، قال له یا امیر المومنین اذا نزلت هذه الآیت علینا فاتخذناها عیدا۔ عید کا لفظ حدیث میں بھی بخاری شریف۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہودی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، یہ امیر المومنین فلاں آیت جو آپ پر نازل ہوئی، اگر اس طرح کی آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، اس نے وہ آیت پڑھی۔ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام فرما دیا۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی آیت ہماری شان میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی سنو، جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی وہ دن جمعۃ المبارکہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بتانے کا مقصد یہ ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی تمام دنوں میں جو جمعۃ المبارکہ کا دن ہوتا ہے وہ ہفتے کے عید ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اگر کسی دن اگر یہ آیت
حوفی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ آیت جب دین کی تکمیل کا ذکر ہو، جب کوئی دسترخوان نازل ہو، وہ دن عید کا دن بن جائے، تو جس دن جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، کیا اس نبی کے آنے کے دن کو اگر کوئی منائے، سیلیبریٹ کرے، تو وہ کس طرح سے بدعت یا غلط امر ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات آپ نے قرآن سے اور حدیث سے سمجھ لی کہ لفظ عید اگر کوئی کہتا ہے صرف دو ہے، تیسری نہیں، تو حدیث میں بھی ایک لفظ میں نے بتا دیا اور قرآن میں بھی عید ہی کا لفظ آیا، لفظ بھی الگ نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ ثبوت مانتے ہیں کہ آپ عید مناتے ہو، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہو۔ دوسرا لفظ میلاد، میلاد کا معنی آتا ہے پیدائش کا وقت اور پیدائش کی جگہ، دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیے، سورہ فاتحہ سے لے کے الناس تک، اور آپ احادیث کی تمام کتابوں کو پڑھیے۔ اگر میلاد منانا ناجائز اور حرام ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسا زمانہ تھا، کیا حدیث میں یہ ذکر فرماتے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، کیا قرآن اس کو بیان فرماتا؟ تو یہ انبیاء کرام کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں بیان ہونا، حدیث مبارکہ میں آنا اس بات پر دلیل ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میلاد النبی کے لیے ثبوت چاہیے، تو ثبوت کے لیے ہم کہیں گے آپ چاہیے، پہلے اپنی آپ سے تعصب کی اینت کو ہٹاؤ اور اپنی آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو۔ جب آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو جائے گا، آپ قرآن کی تلاوت کرو گے تو آپ کو انبیاء کرام کا میلاد نامہ نظر آئے گا، اور جب آپ کو انبیاء کرام کا میلاد نامہ نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ آپ کا عقیدہ بالکل درست ہو چکا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں میلاد، میلاد کا مطلب پیدائش کا وقت اور جگہ۔ اگر میں آپ کو پھر بات وہی آ جاتی ہے جہاں سے میں چلتا ہوں، آپ اب سے کچھ سال پہلے جائیے تو مکہ شریف میں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہاں پر بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی، اور اس کو اپنی کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر بھی فرمائی۔ تو لوگ کہتے ہیں نا ثبوت مٹانے والے اب پیدا ہوئے ہیں، ثبوت بہت پہلے سے موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت عمارت، اور اس عمارت کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا، اور وہاں پر مسلمان جاتے اور جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، وہاں پر صدقہ و خیرات کرتے۔ اور میں نے وہاں کے رموز اور اسرار کو دیکھا کہ ایک مرتبہ مجھے بھی موقع ملا کہ میں وہاں پر گیا تو میں نے آسمان کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش دیکھی، اور جب میں نے غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ جہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا تو تجلیات ان فرشتوں کے تھے کہ جو فرشتے اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر کو سنا کرتے ہیں۔ تو شاہ عبد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ تحریر فرمانا بتا رہا ہے کہ آج مکہ شریف پر وہاں کے مزاروں کو منہدم کرنے والوں نے اس جگہ کو منہدم کر دیا ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے دلوں کے اندر آج بھی وہ جگہ نقش ہے، اور قیامت تک وہاں پر چاہے انسان کو اجازت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا ایمان اور
محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس دور کے ہیں کہ جس دور میں وہابیت دھیرے دھیرے درم لینا شروع ہو رہی تھی، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام سے مکہ شریف میں ایک بلڈنگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی عقیدہ اہل سنت صحیح ہے، اور باقی جو عقائد ہیں وہ تمام کے تمام من گھڑت عقائد ہیں۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا بلڈنگ۔ اب دوسرا یہ کہ میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ تو اصل میں سوچ یہ رہا ہوں قرآن کی اتنی آیت ہے کون سی پیش کروں؟ اب اتنے سے وقت میں سب تو بتا نہیں سکتا۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، اللہ تعالی نے میلاد مطلب پیدائش کا ذکر ہونا، اور پیدائش کا ذکر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کوئی پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوا، ہنستا ہوا یا روتا ہوا، ولادت کا ذکر جس کا بھی ہو، کیوں اگر کسی کا ذکر ہو رہا اس کی پیدائش کا جو اس کے احوال میں بیان ہوتے ہیں اس کو ولادت کا ذکر کہتے ہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ابھی اجسام انسانی کو تیار نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ اسے ہوا میں نہیں بتا رہا، کسی آنکھ کے اندھے دل کے گندے کو نہ دیکھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیسرا پارہ ہے اور 17واں رکوع ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور محبوب یاد کرو، قرآن کے الفاظ ہیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے یہ ذمہ لیا، یہ میثاق لیا، یہ پیغام لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، اس سے کہا جا رہا انبیاء اکرام سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اور پھر تمہیں تشریف لائے عظمت والے رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے، تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اب لفظ پر غور کیجئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم جاءکم رسول، دیکھیں جاءکم تشریف لائے تمہیں، ابھی یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، ابھی انسان کا سلسلہ جاری نہیں ہوا ہے، انسان کے جسم غازی کو تیار نہیں کیا گیا ہے، عالم ارواح میں جہاں پر تمام روحیں جمع ہیں وہاں پر تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما کر پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اقرار لیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کی تمام ارواح نے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس محفل پاک میں عام ارواح نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک جماعت انبیاء جب یہ رسول تمہارے درمیان تشریف لائے تو ان کی تصدیق کرنا اور ان کی مدد کرنا، اور یہی پرپس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، کیا تم نے اس بات پر بھاری ذمہ لیا؟ تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا، ایک گروہ انبیاء ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وانا معكم
من الشاہدین، اور میں تم سب پر گواہ ہوں اور میں بھی تم گواہوں میں سے ہوں. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی. یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ابھی عالم ارواح میں روح جمع ہے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ جاری ہونا ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا. تو جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عالمی ارواح میں انبیاء اکرام کے سامنے کیا، مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کیا جس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منعقد کیا، کہ وہ محفل پاک کبھی ناجائز یا بدعت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا ایمان اور ہمارا وجدان یہی کہتا ہے کہ آج گمراہ فرقے والے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کی الفت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر قرآن پڑھا جائے تو ایک دو آیت نہیں بلکہ سینکڑوں آیتیں پڑھتے چلے جائیے. آیات پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بجا حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو ذکر تو ہوا وہاں، یہ جماعت انبیاء اکرام تھی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور تمام نبیوں نے اس پر وعدہ بھی لیا اور ایک دوسرے کے گواہ بھی بن گئے. اب تم جھنڈے لگاتے ہو، شیرنی یہ سب کرتے ہو، یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ہر چیز کا ثبوت آپ کو مل جائے گا. اگر کوئی کہے کہ شیرنی کا ذکر تو اس میں نہیں ہے، اب یہ تو وہ کہے گا جس کو کرنا ہی نہ ہو. ہم نے تو اس کا کہا نہیں کہ شیرنی بانٹے. سمجھئے آپ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی جماعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایسی شیرنی کو تقسیم فرمایا کہ کوئی انسان، نہ وہ جن و بشر نہ ملک، کسی کی حیثیت نہیں ہو سکتی کہ ایسی شیرنی کو تقسیم فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے انسان اگر کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن وہ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے. انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شیرنی کو تقسیم فرمایا کہ قیامت تک جو چیز بھی بنی ہے اور قیامت تک لوگ جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی شیرنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود انسانیت عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا درجہ عطا فرمایا. یہ تمام کے تمام درجات اگر صدقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا صدقہ ہے. ہم اپنے اعتبار سے شیرنی بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء کرام کو انعام اکرام عطا فرمایا. اسی طرح سے دیکھیے وقت ہو گیا ورنہ میں آگے بھی بتاتا ہوں. وہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو جو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے وہی چیز کو لے کر کے عید دو ہے. دوسرا یہ میلاد، یہ کہاں سے آ گیا؟ میلاد کا معنی پیدائش کا ذکر کرنا. پیدائش کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. عید کی بات آ جائے، عید ہے، شرعی عید ہے، اور پھر عید کوئی بھی ہو سکتی ہے خوشی کا دن. مثلا آپ نے کسی دن اچھی دکان کھولی اور آپ بہت بڑے بزنس مین بن گئے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دکان کا بھی سالانہ منا سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ کیسا غلط ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.